سنی علماء کی ہماری شان میں جاتے ہیں کہ جنوں میں گردشیں ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں، جنوں میں گردشیں ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں، ہم وہ سنی ہیں کہ ظالم کا پنجہ توڑ دیتے ہیں، ہم وہ سنی ہیں کہ ظالم کا پنجہ توڑ دیتے ہیں، اور میرے نبی کو توہین کی نظر سے دیکھنے والوں زمانہ جانتا ہے، ہمیں کیا سے کھول دیتے ہیں۔ جناب خطیب رسول مولانا جلال رضا قادری صاحب۔ بیان شروع کرنے سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیان شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ آج جن کی بدولت اللہ رب العزت سے دونوں جہانوں میں عزت اور فضل و کرم فرمایا ہے، بے شک کرم کرنے والی ذات مصرف ہی کی ہے اور وہ جو دینے والی ذات مصرف ہی کی ہے، کہ عوام الناس کا ایک ذریعہ دیا ہے۔ الحمدللہ اگر اس مصبر پر دیتے ہیں تو ماں باپ کی دعا کے ساتھ ہمارے استاد محترم کی کافی محنت ہے۔ اگر شفقت کا ہاتھ ہمارے سروں پر نہ رکھتے ہیں تو شاید آج ہم بھی گلی کوچوں میں بیٹھ کر سگریٹیں کو کر ہوٹلوں پہ بیٹھ کر اپنے وقت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے کرم فرمایا، ایسے استادوں کا ساتھ عطا فرمایا۔ میں گزارش کروں گا کہ میرے بہت ہی پیارے خاتون ہمارے محمد وسیم زرداری صاحب کہ جن کے تبسم سے محفل میں آنے کے ساتھ تصویر سے ڈاکٹر صاحب یہاں آ جائیں انشاءاللہ۔ کافی دیر ہو گئی مجھے یہاں بیٹھے ہوئے اور بالکل بھی میں پسند دیکھ کے نہیں بیٹھ پائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وآخره صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ ایک آواز پر درود پاک پڑھ لیجیے. پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت والا نشان ہے کہ جو شخص دن بھر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود و پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کے پیارے پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوب ارشاد فرمایا کہ جو شخص صرف 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود و پاک پڑھے، میں کل بروز قیامت اس کی شفاعت کروں. اس میں ایک سوچنے والی بات یہ ہے، یہ سنی ہم نے بہت مرتبہ ہے روایت میں، اجتماع میں بھی، درس و بیان میں بھی، قافلوں میں بھی، چوک درس میں بھی، مسجد درس میں بھی، جمعہ کے خطبے میں بھی. درود پاک کی فضیلت سنتے بہت ہیں لیکن اس کے اوپر توجہ نہیں ڈالتے. اس میں ایک لفظ آ رہا ہے کہ کل بروز قیامت. اللہ اکبر کبیرہ، 50,000 سال کا ایک دن ہے. کتنے کا؟ تانبے کی زمین، ماربل نہیں، ٹائل نہیں، فرش، تانبے کی زمین کہ جون جولائی کی گرمیاں اگر اپنی رونق دکھائے نا تو گھر سے باہر نکلنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے. اتنی اوپر سورج، لیکن اس وقت یہ سورج سر پر ہوگا، ابھی پیٹ ہے تو اس کی گرمی برداشت نہیں. اس وقت یہ سر پر ہوگا اور سیدھا ہوگا، آگ برسا رہا ہوگا. نہ دوست کے کام آئے گا، نہ بھائی کے، نہ بہن کے، نہ باپ بیٹے کے، کوئی بھی کسی کے کام نہیں. بیٹا باپ کے پاس آج تک مجھے لالے پڑے ہیں تو ایک نیکی دے دے، ماں کے پاس نہیں بیٹا اتنے عرصے سے جو پالا پوسا بڑا کیا، قدم لیتی لیٹتی سنبھل کر سیڑھے پر چلتی سنبھل کر تجھے تکلیف نہ ہو، اے بیٹے تیری خواہش کی پوری زندگی قربان کر دی تیرے لیے، آخر میں کھانا کھاتی جو بچہ ہوا تھا نا اسے پسند کرتی. اے لال آج ایک نیکی تو دے دے. اس وقت وہ بیٹا بھی کہے گا ماں ایک نیکی. وہاں سے بھی بہن کے پاس ہے، بہن تیرا رشتہ تھا، میں مانگ مانگ کر جب روتا تھا نا تو تو چھپ چھپ کر مجھے دیا کیا تھی. آج ایک نیکی نہیں بھائی تو دیا کیا تھا، نہیں دوست تیرے لیے قربان کی زندگی، تیرے لیے قربان کی جوانی، تیرے لیے قربان کیا میں نے کیا. آج وقت دینا دوست کے لیے، ہوٹل کے لیے، رشتہ دار کے لیے، لیکن اس وقت کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا. میرے آقا نے فرمایا بے کعبہ کی قسم اس وقت سب سے پہلے اگر شفاعت چلنی ہے نا تو آمنہ کے لال کی چلنی ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو نا نجات پانا کام کر کر آنا، کیا 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود و پاک پڑھ کر آنا، میں کل برز قیامت تیری شفاعت کروں. پڑھیں گے انشاءاللہ. کم وقت لگتا ہے قبلہ سید امیر اہل سنت بہت ہی زبردست متن انعامات ہمیں عطا فرماتے ہیں. کیا جاتے 313 بار درود و پاک پڑھیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو 313 بار روزانہ درود و پاک پڑھ لے وہ روزانہ درود و پاک کثرت سے درود و پاک پڑھنے والوں میں شمار ہے. نیت کیجئے انشاءاللہ میں یہاں محفل میں آیا ہوں 11ویں شریف کی محفل میں، تو انشاءاللہ میں روزانہ 313 بار درود و پاک پڑھیں گا. محبت کے ساتھ باواز بلند درود و پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد آئیے انشاءاللہ اب کچھ
پیچیدہ پیچیدہ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سمجھ آ جائے۔ ابھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا، وہ دوحہ والے چہرے کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو کیسا نور عطا فرمایا، اللہ نے اپنے انبیاء کو کس طرح بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ نے ایسا نور عطا فرمایا کہ جب آپ کشتی میں سوار تھے نا اپنے احباب کے ساتھ، کہ جو آپ پر ایمان لے کر آئے تھے، آپ کشتی میں سوار تھے، وہ سب عذاب کی گرفتار تھے۔ اب کافی ٹائم تک کشتی چلتی رہی، اب بھوک لگ رہی ہے، کیا کریں، کچھ کھانے کو نہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ لوگ نا اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا یہ چہرہ ہے نا، اللہ نے حکم دیا ہے نوح اب ان کو بھوک برداشت نہیں ہو رہی، کیا کرے باری تعالیٰ، کہ اے نوح آپ اپنے چہرے سے نقاب ہٹائیے۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو جتنے احباب کشتی میں سوار تھے نا، آپ کا چہرہ دیکھ دیکھ کر پیٹ کو بھر رہے تھے۔ اللہ نے ایسا نور آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کا تو معجزہ ہی نور کا ہے، چہرے کا ہی ہے، کیسا نور۔ آپ نے صرف اتنا ہی فرمایا کہ یہاں سے صرف گزرنا ہے، ملکہ ہوئی نا ہے کہ یہاں سے گزرنا ہے، طویل گفتگو ہے، میں صرف آخری کی طرف آ رہا ہوں، یہاں سے گزرنا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے صرف گزرے ہی ہے نا، باتیں ہو رہی تھی، اس کے اوپر فدا ہو گئی ہے، کس کو دیکھ لیا، تو ملکہ ہے، کتنے کتنے لوگ تیرے ساتھ رہتے ہیں، تاج کا تخت تیرے پاس جو ہے، جس کو 7 آلوں کے اندر جکڑا ہوا تھا اس کے اوپر بیٹھتی ہے، کس کے اوپر فدا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا چلو کل کی دعوت میرے گھر پر ہے۔ آپ نے اپنے گھر پر عورتوں کو بلوایا، یوسف علیہ السلام سے کہا کہ صرف یہاں سے گزرنا ہے، اور وہاں سے گزری، ہاتھ میں کچھ پھل دے دیے، چھری دے دی، پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ خون بہ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کہا کہ ابھی تو یوسف یہاں سے گزرے ہی ہیں، اگر کھڑے کر دیے جاتے ہیں تو ممکن تھا کہ گردن کٹ جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسا نور عطا فرمایا، اے اللہ میں دیدار کرنا چاہتا ہوں، نہیں کر سکتا، ذاتی تو بالکل نہیں کر سکتا، یہ ذاتی تو بنا کسی اور کے لیے، ہاں صفاتی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالتا ہوں۔ آپ دیکھیں صفاتی تجلی پڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر گئے، اٹھے، ایسا نور، ایسا نور، اللہ اکبر کبیرہ۔ عزوۃ الکبیر میں ملا علی قاری کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایسا نور اللہ نے عطا فرمایا کہ آپ دوسرا کپڑا اپنے چہرے پر لگاتے کپڑا جل جاتا، لوہا لگاتے پگھل جاتا۔ باری تعالیٰ کیسے جاؤں، لوگ تو مر جائیں گے۔ کہا اے موسیٰ یہ جو تیرا کپڑا ہے نا، جو تیرے جسم پر ہے، اس میں جب تجلی ڈالی نا تو یہ بھی موجود تھا، اب اس میں بھی اتنی طاقت ہے کہ یہ سہ سکے، اسے پھاڑیے اور چہرے پر لگا لیجیے۔ وہ کپڑا پھاڑا، چہرے کے اوپر لگایا، گھر پر آئے۔ زوجہ بولی کیا بات ہے، چہرہ کیوں چھپائے ہوا ہے؟ سارا ماجرا بتایا، کہا میں دیکھنا چاہتی ہوں، اس نور کی تجلی دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں تو اندھی ہو جائے گی، پر کوئی مسئلہ نہیں، ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیتے، ایک آنکھ سے دکھا دیجیے۔ ایک آنکھ رکھایا اور ایک آنکھ پہ ہاتھ ہے، ایک طرف سے ہاتھ رکھایا تو ایک آنکھ چلی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ مزہ آیا لیکن اور چاہیے، دوسرا ہاتھ رکھایا، دوسری بھی آنکھ چلی گئی۔ اب جب عورتوں کے پاس گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ، کہا کیا بات ہے، تبدیل نظر آ رہی ہے، نکھری نکھری نظر آ رہی ہے، اور نکھار، کیا بات ہے؟ سارا ماجرا بتایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عورتوں کو جب بتایا نا تو آپ کی زوجہ نے ایسے الفاظ گئے کہ رب کو بڑے پسند آئے، جس کی وجہ سے اللہ نے آنکھیں عطا فرما دی۔ آپ نے فرمایا ہے عورتوں اگر ایک دو نہیں 1,00,000 آنکھیں ہوتی تو اسی طرح قربان کر دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسی طرح قربان کر دیتی۔ تو پھر حضور کی کیا بات ہے، تمام انبیاء کے سرداروں کی کیا بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
کیا بات بتائیں، کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ تمام سمندروں کی سیاہی لے لیں، تمام درختوں کی ٹہنیوں کو قلم بنا لیں اور کاغذ بنا لیں زمینوں کو، تو یا رسول اللہ آپ کے ایک باپ کا بھی حق ادا نہ ہو سکے۔ لیکن قرآن نے کہا نا محبوب، جب داد کی بات آئی تو یاسین کے لفظ کہہ دیے، زلفوں کی بات آئی تو لیل کے لفظ کہہ دیے، چہرے کی بات آئی تو وضحا کے لفظ کہہ دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا نور عطا فرمایا، ایسا کمال کا نور عطا فرمایا، جب کفار آتے نا تو ان کے بڑے بڑے چہیت وہ کہا کرتے کہ حضور کے چہرے کو نہ دیکھنا، کیا ہوگا؟ کہا کہ وہ چہرہ ہے، اگر تجلی دیکھ لی تو اوزار گر جائیں گے، قدموں میں گر کر کلمہ پڑھنے لگے۔ ارے ہاں صرف چہرہ ہی نہیں، ارے حضور کی آواز بھی نہ سن لینا۔ کہا کس لیے؟ کہا یہ ایسا نور ہے جب کانوں میں پڑتا ہے نا تو کلمہ زبان پہ جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب اللہ نے ایسا کمال کا نور عطا فرمایا نا، پھر انہی کی رب نے عطا سے غوث الابدال کو ایسا چہرہ عطا فرمایا، ایسا چہرہ 70,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا، یہ مائک نہیں تھا، اسپیکر نہیں تھا، اور یہ 70,000 افراد ایک ہی وقت میں میرے غوث اعظم کا بیان سنا کرتے تھے۔ ارے جس طرح پہلی صف میں بیٹھنے والے کے کان میں آواز جاتی تھی نا، آخری صف میں بیٹھنے والے کے کان میں آواز جاتی تھی۔ وہ جتنے احباب میرے غوث اعظم کا نورانی چہرہ دیکھتے تھے نا تو لب پر پتہ ہے کیا جاری ہوتا تھا، لب پہ جاری اللہ اللہ جاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کرو۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ غوث اعظم کی عمر بھی 7 سال کی ہے، آپ کچھ کھلونے سے کھیل رہے ہیں، کئی روایت میں آیا بول سے کھیل رہے ہیں، اتنے میں 2 خاتون آتی ہیں اور روتی ہوئی اس پاس پوچھتی کیا بات ہے، کیوں رو رہی؟ نہیں بتاتی، بیٹا تو بچہ ہے رہنے دے۔ آپ پھر پوچھتے ماں کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کہ بیٹا تو بچہ ہے رہنے دے۔ پھر پوچھتے ماں کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کہ بیٹا تو بچہ ہے رہنے دے۔ 7 مرتبہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب اپنی کتاب میں لکھتے کہ 7 مرتبہ غوث اعظم نے فرمایا ماں کیا بات ہے، کیوں روتی ہے؟ تو کہا بیٹا تو بچہ ہے رہنے دے۔ اس وقت نے فرمایا ماں تیرا کام بتانا ہی تو ہے، تو بتا دینا، سمجھو نہ سمجھو میرا کام ہے، بتا دے۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ جو میرے ساتھ دیکھ رہے ہو یہ میری بہو ہے، اور میں تمام طبیبوں کے پاس لے جا کر علاج کرا چکا، اولاد نہیں۔ ابھی کامل ولی کے دربار سے آ رہی ہے جو لوہے محفوظ دیکھ کر تقدیر بتاتے تھے کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ کہا ماں کیا بتایا؟ کہا انہوں نے بتایا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں۔ کہا وہی غم لیے بس جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ماں بس اتنی سی بات ہے؟ وہ اس بات نے کیا فرمایا ماں اتنی سی بات ہے؟ کہا بیٹا تجھے اتنی سی بات لگ رہی ہے؟ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں ماں تو یہی چاہتی ہے نا کہ تیرے گھر میں بچے پیدا ہو؟ ہاں ماں تو یہی چاہتی ہے تیرا گھر بچوں کے شور سے روشن دان ہو؟ ہاں ماں تو یہی چاہتی ہے کہ اس کے بچے ہو اور تجھے دادی کے گھر پکارے؟ کہا یہی چاہتی ہوں۔ تو سنیے وہ جو عورت آئی تھی نا تمام جڑی بوٹیاں کھلا کر آئی تھی، وہ عورت آئی تھی نا کامل ولی کے دربار سے آئی تھی، لوہے محفوظ پر دیکھ کر تقدیر بتاتے تھے۔ میرے غوث اعظم نے کہا ماں جا اللہ رب العزت تجھے 11 پوتے عطا فرمائے گا، 11 پوتے عطا فرمائے گا۔ پر کبیرہ مسکراتی بھی چلے گئی، اگلے ہی مہینے گڈ نیوز آ گئی، دوڑی اسی جگہ پر آئی غوث اعظم کو دیکھنے، لیکن میرے غوث پاک نہیں تھے۔ بچوں سے پوچھا کہاں ہے؟ یہاں پہ ایک بچہ کھیل رہا تھا۔ کہا نام نہیں پتا، باپ کا نام نہیں پتا، ماں کا نام نہیں پتا، کہاں رہتا ہے نہیں پتا۔ ماں جب پتا ہی نہیں ہے تو کس کو ڈھونڈنے کے لیے آئی، کس کو تلاش کرنے کے لیے آئی؟ ماں اداس ہوتی ہوئی چلی گئی۔ یا میرے غوث پاک کی عمر 18 سال کی ہوئی، بغداد کی جامع مسجد میں اعلان فرمایا کیا کہ میں تمام ولیوں کا شہنشاہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اب یہ آواز چلتی 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 کان با کان گھر با گھر اسی خاتون کے گھر میں جا پہنچی. آپ نے فرمایا کون ہے؟ کہا ایک بچہ ہے. کتنا بڑا ہے؟ عمر 18 سال کی لگتی ہے. اچھا کیا کرتا ہے؟ تمام ولیوں کا سردار. اچھا کہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہے. اس وقت یہ چھوٹا تھا، یہ 7 سال کا تھا. اب اتنا وقت گزرا، اس وقت میں اللہ نے مجھے 11 پوتے بھی عطا فرما دیے. دوڑی دوڑی آئی میرے غوث پاک کے دربار میں. غوث اعظم کو دیکھتی ہیں، میرے غوث پاک کی نظر پڑتی ہے. غوث اعظم منہ پھیر لیتے ہیں، قدموں میں گر جاتی ہے. قدموں میں گر کر کہتی ہے ایک عرض لے کر آئی ہوں، مجھے بتا دیجیے میں یہاں سے چلی جاؤں. کیا بات ہے؟ کہا کہ میدان میں 2 ٹیم اترتی ہیں، ایک کا کام جیتنا ہوتا ہے، ایک کا کام ہارنا ہوتا ہے. کل اس وقت آئی تھی نا تو تمام جڑی بوٹیاں اپنی بہو کو کھلا کر آئی تھی، لیکن تمام طبیبوں نے کہا کہ قسمت میں اولاد کامل ولی کے پاس آئی. رب کعبہ کی قسم میرا ایمان ہے وہ سچے ہیں، لیکن آپ بھی سچے ہیں. آپ نے فرمایا کہ 11 پوتے ہوں گے، میرے 11 پوتے ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو آپ کی سبحان اللہ کی صدا مجھے بتائے گی کہ یہ بات آپ کے سمجھ میں آئی ہے. سنیے اے میرے غوث پاک کی 11ویں بنانے والوں، غوث اعظم کا نعرہ لگانے والوں، سنو میرے غوث پاک نے کیا ارشاد فرمایا. میرے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا ماں جب تو آئی تھی نا روتی ہوئی، اس وقت تیرے بہو کی قسمت میں ایک بھی اولاد نہیں تھی. ماں جب تو گئی تھی نا ولی کے پاس، اس وقت بھی اس کی قسمت میں اولاد نہیں تھی. لیکن جب میں نے غوث اعظم نے شہنشاہ نے پیر پیرانے میرے میرانے معبود سبحانی نے قدس البرانی نے اپنی زبان سے کہا ماں چلے جا، اللہ تجھے 11 پوتے عطا فرمائے گا. رب نے کہہ دیا اے فرشتوں جاؤ لوح محفوظ پر لکھ دو. عبد القادر کی زبان سے جاری ہو گئے، اللہ نے اسے 11 پوتے عطا فرمائے. شان کس کی ہے؟ میرے غوث اعظم کی شان کس کی ہے؟ ہم جبھی تو کہتے ہیں نا، ہم تبھی تو کہتے ہیں نا کہ ذرا میرے گھر بھی آؤ، قسمت میری چمکاؤ. ذرا ان کے گھر بھی آؤ، قسمت ان کی چمکاؤ. انہوں نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، میرے ویرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے. تیرے ہاتھ میں نے دیا گیا، تیرے ہاتھ میں نے دیا گیا. تیرے ہاتھ ہے راجیہ منانے کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. جس کی 11ویں منانے کے لیے آئے نا ان کی کرامات کتابوں میں پڑھی ہے، لیکن ان کی سیرت کے اوپر بھی ہمیں نظر ڈالنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری. اے غوث پاک کی 11ویں منانے والوں، اے غوث پاک کی 11ویں کھانے والوں، میرے غوث پاک نے اپنی زندگی میں 17,000 مرتبہ قرآن پاک کا ختم فرمایا. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا. میرے غوث پاک 17 سال عراق کے جنگلوں میں عبادتیں بھی کی، ریاضتیں بھی کی. لیکن یہ غوث پاک کا نام لینے والا نمازوں کے ٹائم سو رہا ہے. یہ غوث پاک کا نام لینے والا فجر میں سو رہا ہے. پوری رات اس نے دیگیں چڑھائی، پوری رات لنگر کھلایا، اس لیے 11ویں کے نام پہ. لیکن فجر میں نماز کا وقت آیا، یہ سو رہا ہے. کیا ہی اچھا ہوتا یہ ایک بھی ڈیگ نہ چڑھاتا، گھر میں جو بنا تھا اسی میں فاتحہ دلا دیتا، وہ ٹائم سے سو جاتا، صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کر لیتا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ایسا نہیں ہوا. اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز بھی یہ یاد رکھنا، ہم نیازی بعد میں ہیں، نمازی پہلے ہے. ہاں نیازی بعد میں ہے، نمازی پہلے. نماز پڑھنی ہے. لیکن آج آپ دیکھیں ہمارا حال کیا ہے. آج ہم کس طرف چلتے چلے جا رہے ہیں، کس طرف. نمازوں کا حال دیکھیں آج ہمارا.
ٹائم نہیں، کمپنی میں پھنسے پڑے، کاروبار میں پھنسے پڑے، دکاندار میں پھنسے پڑے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آتی رہی، لیکن یہ غوث پاک کا دیوانہ سو رہا ہے، یہ غوث پاک کا دیوانہ پکنک منانے کے لیے گئے ہوا ہے، یہ غوث پاک کا دیوانہ ہوٹل میں بیٹھا ہے، یہ غوث پاک کا دیوانہ لنچ کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، لیکن نماز مرید تو میں غوث پاک کا ہوں، غوث پاک نے ارشاد فرمایا میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ تو مرید بننے والے کام کیے 17,000 مرتبہ غوث پاک نے قرآن پاک کا ختم فرمایا۔ اتنی عمر ہو گئی کہ تو دیکھ کر قرآن پاک نہیں پڑھ پا رہا، اگر پڑھ بھی لیا تو وہ قرآن ایسا کا ایسا میرے گھر میں پڑا ہے، موٹی ٹے لگی ہے، اسے جھاڑنے کے لیے ٹائم نہیں، 3 سے 4 مرتبہ 5 مرتبہ چہرہ دھونا ہے، پھر میں رگڑنی ہے، فیشن پورے کر رہے ہیں، لیکن نہ وضو کر کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا۔ رمضان آئے گا نا کھل جائے گا قرآن، ابا کی برسی آئے گی کھل جائے گا، اماں کی برسی آئے گی کھل جائے گا، بس اسی لیے رہے گا، بس یہی تک۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ اکثر نوجوان ہیں، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ غور کیا ہے؟ نہیں یہ جوانی ہے نا مولانا گزار رہے دو، ٹھیک ہے جوانی ہے گزار لو جیسے گزارنی ہے، لیکن یاد رکھ حیران آخر موت ہے، مرنا ہے، اندھیری قبر میں جانا ہے۔ سنیے اگر ایسی موت آ جائے تو کیا ہی بات ہے۔ ایک نوجوان قبرستان گیا، قبر کھودی، اندر کا منظر دیکھا، کفن چور تھا، اس کا کام کیا ہے؟ کفن چورانا۔ قبرستان چلا گیا کفن چورانے کے لیے، ایک نوجوان کی قبر کھودی، اندر کا منظر دیکھتا ہے، ایک نوجوان ہے جنت کی تخت پر بیٹھا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ارے کس وجہ سے ملا یہ مقام؟ سبحان اللہ۔ وہ چور پوچھتا ہے کس وجہ سے ملا؟ نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے، رشوت لینے کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے، ماں باپ کو ستانے کی وجہ سے، ہاں کس وجہ سے؟ کافر چھوڑنے کی وجہ سے، موقع مل رہا اجتماع میں نہ جانے کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ کہا یہ کمال، یہ رفعت، یہ منزلیں اس سبب سے ملی کہ میرے جوانی میں ہی توبہ کر لی تھی۔ جو جوان توبہ کرتا ہے، جو جوان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو پھر دیکھیے اس نوجوان کا ساتھ کے ساتھ آؤ، جبھی تو کہتے ہیں نا دعوت اسلامی پکار رہی ہے، اے نوجوانوں آ جاؤ، کچھ نہیں رکھا، آؤ، زندگی کیسے گزارنی ہے تمہیں دعوت اسلامی بتا رہی ہے، جوانی کیسے گزارنی ہے دعوت اسلامی بتا رہی ہے، ارے اپنے آپ کے روز بنا کے معاملات کیسے گزار رہے ہیں دعوت اسلامی بتا رہی ہے، کاروبار کیسے کر رہا ہے یہ تحریک بتا رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہی ہے، آؤ اس ماحول کی طرف، یہ بتا رہی ہے۔ اس ماحول کا سنت و برا اجتماع ہر جمعرات کو کہاں پر ہوتا ہے؟ بولیں کتنی دور ہے؟ کتنی دور ہے؟ اچھا کون کون جاتا ہے؟ بس اللہ اکبر، عظیم تیری دعوت اسلامی کا ماحول ہمارے سامنے ہے، اور رب کا کروڑوں احسان ہے، ہاں، کہ جس سیدی امیر اہل سنت نے ہمیں غوث اعظم کا مرید بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ پڑھو تو صحیح کتابیں، تمہیں پتا چلے کہ غوث اعظم کے دور میں مرید کیسے بنتے تھے۔ ارے ساری زندگی وقت ہو گیا کرتی تھی، اور موت کے کچھ لمحے پہلے غوث پاک اپنا مرید بنایا کرتے تھے۔ ایسے مرید بھی گزرے، تو 2 گھنٹے کے مدنی مذاکرے میں گئے، امیر علیہ سنت نے مرید بنایا، سلسلہ قادریہ میں سبحان اللہ۔ تو اسی پیاری تیری کا اجتماع ہو رہا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، نا 11ویں منانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، تو نیت کر کے جاتے ہیں، انشاءاللہ ہم ہر جمعرات کو
عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنتوں پر اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیں گے. کون کون جائے گا؟ میرے لیے نہیں، واللہ اعلم بما یوعون. میں یہاں سے چلا جاؤں گا لیکن رب دیکھ رہا ہے. ساتوں زمین کے اندر چلے جائیں، ساتوں آسمان کے اوپر چلے جائیں، رب دیکھ رہا ہے. وہ رب دیکھ رہا ہے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہے. 17، 18، 19 کو میرے لیے سنت نے مدینہ قافلے کی بھی دعا دی ہے. میری بھی نیت ہے، آپ بھی نیت کر لیجئے. انشاءاللہ 17، 18، 19 کو جو دعوت اسلامی کے تحت 3 دن کا مدینہ قافلہ ہو رہے ہیں، انشاءاللہ میں اس میں ضرور سفر کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کا یہاں پر آنا، جمع ہونا، ثناءوں کا پڑھنا اور جو کچھ بھی میں نے ٹوٹی پھوٹی بات آپ کے سامنے پیش کی وہ سب پاک بارگاہ الہی میں قبولیت کا اونچا درجہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.